الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق تفسیر سورۃ النساء کی آیت نمبر 71 سے لے کے 76 تک ہے، 71 سے لے کے 76 تک۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، اے ایمان والو اپنا دفاع پکڑو، فانفروا ثبات، اپنا دفاع کیا کرو، اپنی حفاظت کرو، فانفروا ثبات، ٹولیوں میں نکلو، او انفروا جمیعا، یا تم سارے اللہ کی راہ میں نکلو۔ جہاد کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا حکم یہ دیا جا رہا ہے اپنا دفاع کرو۔ یہ نہیں کہنا جی ہمارا اللہ کے اوپر توکل ہے اور ٹریننگ بھی نہ کریں، ہمارا اللہ کے اوپر توکل ہے تیاری نہ کریں، ہمارا اللہ کے اوپر توکل ہے ہم اپنے جنگی جہاز نہ بنائیں۔ جیسے موجودہ ملک پاکستان کی صورتحال ہے، پاکستان جو ہے دفاعی پوزیشن میں ہے، انڈیا جو ہے وہ اقدام کرتا ہے، پاکستان ہمیشہ دفاع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اپنا دفاع پکڑو، اپنا دفاع مضبوط کرو، جسمانی طور پہ بھی، اسلحے کے طور پہ بھی، جیسے اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ میں حکم فرماتے ہیں اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، آپ قوت کو تیار کرو، من رباط الخیل، گھوڑے باندھنے سے، گھوڑوں کو اسلحہ بنائیں، قوت اکٹھی کریں۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنا دفاع کریں۔ تو چاہے تو فانفروا ثبات، دستوں کی صورت میں چھوٹے چھوٹے لوگ، تھوڑے تھوڑے لوگ نکلو، یا پھر اکٹھے نکلو۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے یہ حکم دے دیا۔ اب اللہ تعالیٰ ری ایکٹ کر رہے ہیں کہ تم کیا کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا، کیونکہ اللہ نے پیدا کیا نا، اللہ کو پتا کہ تم کیا کرو گے۔ اللہ نے کہا میں نے حکم دے دیا، وَإِنَّ مِنْكُمْ، بے شک تم میں سے، لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، ایسے بندے ضرور ہوں گے جو سستی کریں گے، نہیں نکلیں گے۔ حکم دے دیا۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، اگر تمہیں مصیبت پہنچے گی، اس جنگ میں جب آپ جہاد کرنے جا رہے ہیں مصیبت پہنچے گی، کوئی پریشانی آ گئی، تو قالا، وہ کہے گا قد انعم اللہ علیہ، اللہ نے میرے اوپر بڑا احسان کیا، کیا اذ لم اکن معہم شہیدا، میں ان کے ساتھ گواہ نہیں تھا، اگر میں جاتا تو مجھے نقصان ہو جاتا، یا میں مر جاتا، یا مجھے قتل کر دیا جاتا، شکر ہے میں نہیں گیا۔ تو یہ منافقوں کی بات کی جا رہی ہے۔ منافق ایسے کہتے ہیں، مومن نہیں پرواہ کرتا جان کی کہ میری جان چلی جائے گی، اور جان ہے ہی اللہ کی، یہ مانا تو دینی اس کو ہے، موت سے کیا ڈرنا، جب اللہ نے مانگ لی جان تو پھر دیں۔ تو یہ منافقوں کی بات کی جا رہی ہے۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر اللہ کا فضل ہوتا ہے، فتح مل جاتی ہے، لَيَقُولَنَّ، وہ ضرور بضرور کہیں گے، كَأَن لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، گویا کہ ان کے اور تمہارے درمیان قریبی دوستی ہے ہی نہیں تھی۔ اس کو جملے کو بھی بعد میں رکھیں، پہلے اگلی بات سمجھیں۔ تو اگر آپ کو کوئی فضل پہنچتا ہے تو یا لیتنی، تو کہیں گے کاش کنت معہم، میں ان کے ساتھ ہوتا، فافوز فوزا عظیما، میں کامیاب ہو جاتا، مجھے بھی مال غنیمت مل جاتا، میری بھی بلے بلے ہو جاتی، میرا جو کام ہے میرا بھی بڑھ جاتا، میری عزت افزائی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اب پیچھے آئیں، یہ آیت کے درمیان والا جو حصہ ہے اب اس کی سمجھ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو ایسے کہہ رہا ہے کہ جیسے آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ہمارا آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور یہ صرف خیر طلب کر رہے ہیں لوگوں سے۔ مطلب کہہ رہا ہے کہ اگر فائدہ ہو گیا تو میں تمہارے ساتھ، یعنی فائدے کے لیے کر رہا ہے، یعنی آپس میں تعلق نہیں۔ تم کہتے ہو ہم مسلمان ہیں، جب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو تو ہم ایک اسلامی بھائی چارے میں آ گئے، تو اخوت تو پہلے ہی بڑی دیر سے تھی تمہارے کہنے کے مطابق، تو اب تم ہمیں خیر مل گئی ہے اور تم کہتے ہو کہ جو ہے ہم بھی ساتھ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم منافق لوگ ہو، یہ منافقت نہ کرو، تم جھوٹ بولتے ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ منافق ہیں، یہ منافقت کر رہے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں کتنے زیادہ ایسے لوگ موجود ہیں جو اسلام کے احکامات کو نہیں مانتے، دل سے تسلیم نہیں کرتے۔ لیکن میں یہ عرض کر دوں، اسلام نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن نے ہمیں یہ اختیار نہیں دیا کہ ہم کسی کے اوپر منافقت کا لیبل لگائیں، اپنے اوپر لگائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اتنے نیٹ اینڈ کلین لوگ تھے ایمان اور اخلاص کے اعتبار سے۔ حنظلہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں منافق ہو گیا ہوں۔ ابو بکر صدیق نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟
وہ لوگ کسی کے اوپر فتوے نہیں لگاتے تھے، وہ اپنے اوپر فتوے لگاتے تھے، اس لیے اللہ نے ان کی قسمیں اٹھائیں کہ وہ جنتی ہیں۔ ابوبکر صدیق نے پوچھا کیا مسئلہ ہے، کہ کدھر جا رہے ہو؟ کہا میں منافق ہو گیا ہوں۔ تو کیا ہوا، کیا کیسے منافق ہو گیا تم؟ کہا کہ میں جب مسجد میں ہوتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درس سن رہا ہوتا ہوں تو میرا ایمان بڑا ہائی لیول کا ہوتا ہے، اور جب گھر آ جاتا ہوں تو بچوں میں کھیلنے لگ جاتا ہوں، میں اللہ کو بھول جاتا ہوں، میرے اندر سستی آ جاتی ہے۔ تو ابوبکر صدیق کہتے ہیں یہ بھی میرا بھی معاملہ ہے، اگر تو منافق ہو گیا تو پھر میں بھی منافق ہو گیا ہوں۔ چلتے ہیں حضور کے پاس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری حالت ایک جیسی رہے تو فرشتے آگے تم سے مصافحہ کریں۔ ایمان بدلتا رہتا ہے، حالت ایسی آتی رہتی ہے، تم منافق نہیں ہوئے۔ تو یہاں عرض کرنے کا مقصد ہم منافقت کا فتویٰ اپنے اوپر لگائیں، اپنے آپ کو بہتر کریں، اپنی منافقت کو ختم کریں، نہ دوسروں کو کہیں۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے ہم دوسروں کے اوپر منافقت کے فتوے لگاتے ہیں، اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں کہ کہیں ہمارے اندر بھی تو ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ منافقت والا۔ تو اللہ تعالیٰ منافقوں کی صفات بیان کر رہے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ، پس قتال کیجیے اللہ کی راہ میں، الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، ان لوگوں سے جنہوں نے دنیا کی زندگی کو بیچ دیا ہے آخرت کے بدلے میں، مطلب دنیا ہی کی زندگی کو خریدتے ہیں، دنیا کی زندگی کے لیے آخرت کو چھوڑ دیا ہوا ہے انہوں نے۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا، قتال کرے گا، فَيُقْتَلْ، قتل کر دیا گیا، او یغلب، یا غالب آ گیا، تو دونوں حالات میں اس کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ہم ان قریب ان کو بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ کن کو؟ جو غازی بن گئے، جو شہید ہو گئے۔ موجودہ صورتحال میں جو پاکستان اور انڈیا کے آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، 28 فروری جو تھا دن، یہ بہت ہی خطرناک دن تھا ملک پاکستان کے لیے۔ اس میں بڑی بڑی طاقتیں جو تھیں پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیار تھیں، تو وہاں ان کے تھنک ٹینکس کچھ بیٹھے انڈیا کے، اور یہ ویڈیو بھی چل رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر۔ ان میں سے ایک بندے نے کہا تم کن لوگوں سے جنگ کر رہے ہو؟ ان لوگوں کی تو زندگی شروع ہی مرنے کے بعد ہوتی ہے، وہ مر جاتے ہیں تو شہید ہوتے ہیں، اور ان کا بچہ بچہ جو ہے فوجی، ایک ایک فوجی وہ تڑپتا ہے کہ اللہ مجھے شہادت دے دے۔ شہادت جب ان کو ملتی ہے تو وہ تو گلے میں ہار پہناتے ہیں، میت کے گلے، میت کے اوپر پھول پھینکتے ہیں کہ ان کو تو شہادت مل گئی ہے، اور ماں باپ آنسو تو آتے ہیں دکھ کے، لیکن وہ بات نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ایک اور بیٹا اس کو بھی فوج میں داخل کروانا ہے، ہم نے اس کو بھی ہم نے جہاد کے لیے بھیجنا ہے۔ تو مومن موت سے نہیں ڈرتا، جو ایمان والا ہے، جس کے دل میں ایمان ہے، وہ موت سے نہیں ڈرتا بلکہ شہادت کی تمنا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شہادت کی تمنا کی ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم شہادت کی تمنا کریں۔ اے اللہ جب تک زندہ ہیں اسلام اور ایمان کے اوپر زندہ رکھنا، اور جب موت آئے تو شہادت کی موت عطا فرمانا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دونوں حالتوں میں ان کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جہاد کی ترغیب دے رہے ہیں، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے تم اللہ کی راہ میں جہاد قتال نہیں کرتے، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، اور کمزور مرد اور کمزور عورتیں اور بچے رو رو کے کہتے ہیں، الَّذِينَ يَقُولُونَ، جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا من هذه القرية ظالم اهلها، اے اللہ ہمیں اس بستی سے نکال دے جس کے رہنے والے ظالم ہے، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اور اپنی طرف سے کوئی مددگار بھیج، وَاجْعَلْنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور اپنی طرف سے کوئی دوست اور مددگار بھیج۔ یہ آیات اس وقت نازل ہوئیں جب مکہ کے جو مسلمان تھے ان کے اوپر بہت زیادہ ظلم و ستم کیا جاتا تھا، ہجرت کرنے کی طاقت نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی، اب تمہارے اوپر جہاد فرض ہو گیا، قتال فرض ہو گیا، تم ان کے لیے جہاد کیوں نہیں کرتے، کیوں سستی کرتے ہو، ان کے لیے نکلو۔ موجودہ صورتحال میں بھی ایسے کئی لوگ موجود ہیں، ایسے کئی ملک موجود ہیں، تو جہاد کا جو جذبہ ہے ہر مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے۔ یہاں میں عرض کر دوں، یہ جو جہاد لوگ کرتے جا رہے ہیں اور پرائیویٹ جہاد کر رہے ہیں اپنی مرضی سے، یہ جہاد نہیں ہے، یہ زیادہ تر فساد ہے۔ یاد رکھیے گا جہاد امن کے لیے ہوتا ہے، جس جہاد کی وجہ سے کسی مسلمان کا گلا کاٹا جا رہا ہے وہ جہاد نہیں ہو سکتا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو قتل کر دیا،
اس نے کلمہ پڑھ لیا، اور سارے صحابہ گواہ تھے کہ اس بندے نے کلمہ پڑھا ہے ڈر کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا، کہا کیوں قتل کیا ہے؟ خالد بن ولید سپہ سالار تھے، کوئی معمولی انسان کی بات نہیں کر رہا۔ خالد بن ولید نے کہا یا رسول اللہ اس نے کلمہ تو پڑھا تھا لیکن ڈر کے پڑھا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نہیں سن رہے اور کہتے جا رہے ہیں اے اللہ میں خالد بن ولید کے معاملے سے بری ہوں، اے اللہ میں خالد بن ولید کے معاملے سے بری ہوں، اے اللہ میں خالد بن ولید کے معاملے سے بری ہوں، میں نے نہیں کہا، میں نے نہیں حکم دیا کہ کلمہ پڑھنے والے کو مارا جائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈانٹ رہے ہیں اور اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، اللہ میں نے نہیں کہا کہ کلمہ پڑھنے والے کو مارا جائے۔ اب کلمہ پڑھنے والے کو مارتے ہیں اور سمجھتے ہیں جہاد کرتے ہیں، ایسا کوئی جہاد نہیں ہوتا۔ اچھا جی آگے ہے جی الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو لوگ ایمان والے ہیں وہ تو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، وہ تو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ والذین کفروا، اور جو کافر ہیں یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ شیطان کی راہ میں قتال کرتے ہیں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، پس جہاد کرو، قتال کرو شیطان کے دوستوں سے۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، ڈرنا نہیں ہے کہ ان کے پاس بہت بڑا اسلحہ ہے، ٹیکنالوجی ہے، نہیں۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی چالیں جو ہیں وہ کمزور ہیں۔ جتنے مرضی بڑے بڑے جہاز خرید لیں، جتنا مرضی وہ اسلحہ خرید لیں، اسلحے کے زور پہ مومن نہیں لڑتا، مومن تو ایمان کے زور پہ لڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کی بات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔